علی ابن ابی طالب ہے جو صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرے ہیں، اور جب کربلا میں پہنچے علی نے اپنا گریبان چاک کیا، مالک اشتر سے کہا امامہ سر سے اتار دو، اس لیے مالک میرے ساتھ علی اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان کربلا میں آئے، دریا کے کنارے پہنچے، علی نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا شیر بازو کٹا کے جزاک اللہ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی نے کہا یہ چوتھا معصوم ہے۔ مالک اشتر، ابراہیم بن مالک اشتر پوچھتا ہے مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ جو نشیب دیکھ رہے ہو نا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین زخمی ہو کر ذوالجلال سے گرے گا۔ بہت مصائب ہو گئے مگر میرا یہ جملہ سن لے عزیزان محترم، زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے گا، یہاں میرے حسین کے گلے پر سمر کا خنجر چل جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک بلندی پر آئے تو علی سے برداشت نہ ہو سکا، علی نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہتھیلیاں کی اور چلا کر کہا واہ حجابا، ہائے پردہ، واہ حجابا، ہائے پردہ۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا یہ کیسے پردے کی بات کر رہے ہو؟ کہا مالک اشتر یہ وہ بلندی ہے جس بلندی پر کھڑے ہو کر میری معصوم بیٹی اپنے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا۔ جزاک اللہ، اب کرو نا ماتم عزادارو۔ اجڑ گیا مدینہ، ہو گئی بے چراغ، اجڑ گیا مدینہ، ہو گئی بے چراغ قبر رسول، رخصت ہو رہا ہے حسین، ماں کی نبی کی قبر پر آئے اور علماء نے ایک جملہ لکھا جو میں نے آج تک نہیں پڑھا، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ جب روضہ رسول کی ڈیوڑی پہ حسین پہنچے تو آہستہ آہستہ پہنچے، مگر جب قبر نبی پہ نظر پڑی تو حسین دوڑ کر قبر سے لپٹ گئے، اس طرح جیسے کبھی دوڑ کر رسول کی پشت پہ سوار ہوتے تھے۔ حسین ایسے دوڑے، قبر کو آغوش میں لے کر کہا اللہم ھذا قبر نبیک محمد، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، من ابن بنت نبیک، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ پالنے والے مجھے وہ راستہ دکھا جس میں تیری رضا ہو میرے مالک۔ نانا سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر پر آئے، ماں کو سلام کیا۔ ایک مرتبہ جب جانے لگے تو میر انیس نے ایک جملہ لکھا، میر انیس نے ایک جملہ لکھا کہ قبر زہرا سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ ایک جملہ سن لیں دوستو، قبر زہرا شق ہوئی، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، حسین کو آغوش میں لے کر ایک جملہ کہا حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، کہنے آئی ہوں، میر انیس لکھتے ہیں حسین کہے دیتی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی۔ ارے میں اپنے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، حسین میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گی، مگر حسین ایک جملہ، بس ایک جملہ، حسین جی اماں، حسین ایک مرتبہ جانے سے پہلے میرے اس بیٹے کو بلا دے جسے میں نے خدا سے علی کے لیے مانگا تھا۔ ارے چپ ہو تو، سمجھ گئے؟ اے بھائی مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سمجھ گئے تو آنسو نہ رکو، میرے اس بیٹے کو بلا دے جسے میں نے علی کے لیے مانگا تھا۔ حسین نے آواز دی بھیا عباس، اماں بلا رہی ہے۔ جزاک اللہ، اب روزہ دارو، بھیا عباس اماں بلا رہی ہے۔ حسین دوڑے دوڑے آئے، عباس دوڑے دوڑے آئے، قبر فاطمہ کو بوسہ کیا، بوسہ دیا، سجدہ کر کے پوچھا شہزادی کیا حکم ہے، آقا زادی کیا حکم ہے؟ قبر زہرا سے آواز آئی عباس 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 تو بیٹا ام البنین کا ہے مگر لال میرا ہے۔
یہی حق ہے رونے کا؟ کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے؟ میرا لال ہے شہزادی میں غلام کا عباس، فاطمہ زہرا تیرے رسول کی بیٹی ہے، بس اس کی ایک بات یاد رکھنا، جب تک تیرے بازو سلامت ہے میری زینب کا پردہ، میری زینب کا پردہ، میری زینب کا پردہ تیرے حوالے۔ عباس لرز کر کھڑے ہو گئے، قافلہ روانہ ہوا۔ بس دو جملے عزادارو، دو جملے، آپ رو رہے ہیں اس لیے میں دو جملوں کا اضافہ کر رہا ہوں، مجلس ہو گئی قیامت کی، جملہ سن لو۔ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا عزادارو، قافلہ ہوا روانہ۔ ایک مرتبہ عباس نے زہرا کی حویلی کی طرف مڑ کے دیکھا تو فاطمہ صغرا عصا کا سہارا لیے ہوئے کمر جھکائے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ عباس نے آواز دی، آقا حسین قافلہ روکیے، صغرا ڈیوڑی سے باہر آ گئے۔ عباس کی زندگی میں کوئی بیوی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین پلٹے، اکبر آئے، عباس آئے، گھوڑے سے اترے، حسین نے بیٹی کو گلے سے لگایا۔ صغرا، جی بابا، بیٹا ہم تو تمہیں منع کر آئے تھے، تمہیں لینے کے لیے بھیجیں گے، مہلت اگر وقت نے دی اکبر کو ضرور بھیجیں گے۔ اکبر آگے بڑھ کے، میرے جوانوں جملہ سنو، اکبر بہن کی پیشانی پہ پیار کر کے کہتے، صغرا وعدہ رہا تیرے بغیر صحرا نہیں سجائیں گے۔ میری ماں بہنوں، خدا تمہارے بھائی نہیں بھیا میں آنے کے لیے نہیں آئی، بھیا میں جانے کے لیے نہیں آئی، بھیا بابا واللہ قسم لے لو میں جانا نہیں چاہتی، جو میرا نصیب۔ اب میرے بس میں مصائب نہیں ہے، یہ جملہ سن لو، مجلس ختم کر رہا ہوں، جو میرے نصیب۔ صغرا کہتی ہے بابا میں جانا نہیں چاہتی، ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا دو۔ سن لیا جملہ، ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا دو بابا۔ علی اصغر، ام رباب کی محمل بٹھائی گئی، رباب اصغر کو لے کر آئی، عزادارو اصغر کو لے کر آئی۔ صغرا نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے ہمت کر ماں کی گود چھوڑی، بہن کی گود سے لپٹ گئے۔ صغرا نے کہا اصغر اکبر تو نہیں مانتا، تو رک جا۔ اکبر تو نہیں مانتا میرے بھائی، تم رک جاؤ، میں تیرا جھولا جھولا لوں گی اصغر۔ اکبر بہن سے لپٹ گئے، ایسے لپٹے کہ جدا نہ ہوئے۔ رباب نے گود میں لینا چاہا، اصغر نے صغرا کی گود نہیں چھوڑی۔ زینب نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے گود نہیں چھوڑی۔ اکبر نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے گود نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ قیامت آ گئی، صغرا کا رنگ پیلا پڑ گیا، جب امام زمانہ، جملہ سنو، جب امام زمانہ ہاتھ پھیلا کر صغرا کی طرف بڑھے، صغرا پیچھے ہٹ کر کہتی ہے بابا دینے سے انکار نہیں کرتی مگر زبردستی نہ لینا۔ اگر اصغر خود آ جائے تو بابا ضرور لے جانا۔ حسین کہتے صغرا نہیں، زبردستی نہیں کروں گا، مجھے اصغر سے ایک بات کہنے دے۔ حسین آئے، اصغر کے کان میں اللہ جانے کیا جملہ کہا کہ ایک مرتبہ اصغر نے حسرت بھری نگاہ سے صغرا کو دیکھا، ایک مرتبہ باپ کو دیکھا، بہن کی گود چھوڑی، حسین کی آغوش میں آ گئے، صغرا تڑپتی رہ گئی، قافلہ چلا گیا۔